بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ گوشت اور ہماری صحت حصہ 2۔ امراض کے ساتھ گوشت کا استعمال۔ گوشت صحت کے لیے مفید تو ہے، لیکن بعض بیماریوں کی صورت میں اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ مثلاً بلڈ پریشر میں مبتلا افراد کم چربی والا گوشت استعمال کریں اور انہیں نمک کی مقدار بھی کم رکھنی چاہیے، کیونکہ چٹپٹے پکوانوں میں مختلف مصالحوں اور نمک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، سو ان سے احتیاط برتا جائے۔ سرخ گوشت میں چربی اور کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے، جبکہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے مریضوں کو سرخ گوشت کم کھانا چاہیے اور چربی سے بچنا چاہیے کہ چکنائی کی مقدار بڑھنے سے خون کی نالیوں میں تنگی ہو سکتی ہے اور دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل کا شکار افراد کو بھی سرخ گوشت کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ بعض اوقات ہاضمے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے اور ایسے افراد کو معدے میں تیزابیت، جلن اور گیس کی زیادتی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس لیے گوشت کو اچھی طرح صاف نہ کرکے پکانے سے بھی معدے اور آنتوں کے انفیکشن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ متلی الٹی کی شکایت ہو سکتی ہے، جبکہ جگر کے مریضوں کو بھی کم چکنائی والا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو گوشت کے استعمال میں خاصی احتیاط برتنی چاہیے کہ گوشت میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو گوٹ اور دیگر مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ چند احتیاطی تدابیر۔ گوشت کے استعمال کے لیے کچھ اصولوں پر عمل بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی بیماری یا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ نمبر 1، قربانی کے فوراً بعد گوشت استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اسے 3 سے 4 گھنٹے کھلی ہوا میں رکھنا بہتر ہوگا۔ گوشت کو استعمال سے پہلے صاف پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ اس میں موجود بیکٹیریا اور دیگر آلودگیاں دور ہو جائیں۔ گوشت فوری طور پر فریزر میں محفوظ کرنے کا انتظام کرنا چاہیے، جس کا درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو۔ گوشت کو صحیح طریقے سے پکانا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں موجود بیکٹیریا اور جراثیم ختم ہو جائیں۔ یاد رہے، گوشت کو اچھی طرح پکانے سے مختلف بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ماحول کی صفائی۔ قربانی کے موقع پر ماحول کو آلودگی سے بچانے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جانوروں کی آلائشیں سڑکوں، گلیوں، محلوں، چوراہوں اور نالیوں وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، جو ماحول میں تعفن و جراثیم کی افزائش اور خطرناک بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ دیہات کی نسبت شہروں میں قربانی کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کا قدرے مناسب انتظام موجود ہوتا ہے، تاہم اسے مزید بہتر بنانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ جہاں یہ سہولتیں موجود ہوں ان سے فائدہ اٹھائیں، قربانی کی آلائشیں کچرے دانوں میں ڈالیں اور مقامی انتظامیہ سے رجوع کریں کہ وہ ان کچرے دانوں کی باقاعدگی سے صفائی کروائیں۔ دیہات یا جن علاقوں میں ایسا کوئی انتظام موجود نہ ہو، وہاں اپنی مدد آپ کے تحت انفرادی یا اجتماعی طور پر ان آلائشوں کو آبادی سے دور پھینکنے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ یہ بات ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں کہ انسانی صحت کے لیے گوشت کا استعمال بہت ضروری صحیح، تاہم اعتدال اور حفظان صحت کے اصول بھی پیش نظر رہنے چاہیے، تاکہ کسی قسم کی بیماری یا کوئی شکایت پیدا نہ ہو، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کے جو مختلف روایتی پکوان بنائے جاتے ہیں ان کا متوازن استعمال ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بصورت دیگر نہ تو قربانی کے فوائد حاصل ہوں گے اور نہ ہی گوشت کے استعمال کے۔ دوستو، مزید اسلامک ہیلتھ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔